اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز میں پچھلی ویڈیو کی ہی تسلسل کو آج برقرار رکھوں گا، جو اس کے اندر کوئی باتیں رہ گئی تھیں تو وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں وہی جو سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں جو لاہور کے ایک حلقے سے منتخب ہوئے تھے اور دھاندلی کر کے منتخب ہوئے تھے، کیونکہ ان کا حلقہ کھولنے کی عمران خان نے اپنے دھرنے میں بات کی تھی کہ چار حلقے کھول دیں لاہور کے تو رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ دھاندلی سے منتخب ہو کے اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور اس نے جو زہر اس ٹائم کھولا ہے، یعنی کہ ہماری فتح کو اگر شکست میں تبدیل کوئی کر سکتا ہے تو وہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ مقصد دیکھیں ویورز، سن 65 کی جنگ پاکستان نے لڑی اور سن 65 کی جنگ کے اندر دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ہم نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے تقریباً 116 طیارے ہم نے انڈیا کے گرائے تھے، 116 میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ان کے ہم نے ٹینکوں کو، بے انتہا ٹینکوں کو، یعنی کہ یہ جو عالمی جنگ تھی جس کو انٹرنیشنل ورلڈ وار کہتے ہیں، اس کے بعد جو ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی اس کے اندر انڈیا کے ٹینکوں کا ہم نے قبرستان بنایا۔ وہ جنگ بھی انہی سیاستدانوں کی وجہ سے ہم ایک تاشقند کی ٹیبل پہ ہار گئے اور جو ہم نے علاقے قبضہ کیے تھے وہ ان کو واپس کر دیے۔ حالانکہ بنگلہ دیش کے اندر جب یہ بنگلہ دیش بنایا ہے انڈیا نے ایک سازش کے تحت، تو اس وقت وہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے کسی کام میں آ سکے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے تمام متعلقہ اداروں سے، حکومت سے پوچھتا ہوں کہ اس شخص کو ایسی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے یہ بات کی۔ انٹرنیشنل قوانین کوئی ہوتے ہیں جس کے تحت جنگی قیدی ہر حالت میں واپس کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے خیر سگالی کے اس کے اوپر امن کو، کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں، مسلمان بیسیکلی امن پسند ہے اور پاکستان بہت امن پسند ہے، ہم نے امن کی خاطر ان کے پائلٹ کو واپس کیا، ادروائز ہم پہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ ہاں یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ واقعی انڈیا نے ایک دھمکی دی تھی، بلکہ دھمکی نہیں، ان کا ایک پلان تھا جو خفیہ پلان تھا کہ ہم رات کو 10 بجے کے بعد پاکستان پہ حملہ کر دیں گے۔ تو لیکن وہ بروقت پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو جب پتہ لگ گیا تو یہاں سے ایک سخت قسم کا جواب دیا تھا، اور جواب وہ یہ تھا، میں آپ کو بتا دوں کہ قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی طرف سے وہ جواب گیا تھا کہ آپ کا حملہ کرنے کا ٹائم بھی ہمیں معلوم ہے اور آپ نے جہاں حملہ کرنا ہے وہ جگہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا آفٹر شاک بہت خطرناک ہوں گے، اور جو انڈیا ہے، انڈیا کے ہم دانت کھٹے کر کے رکھ دیں گے اور انڈیا کے اندر ہم رام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو یہ جب دھمکی پاکستان کی طرف سے جاتی ہے تو اس کے بعد جو تھا نا، اور جب ہمارے شاہین میزائل کا رخ اس رات کو، میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پورے پاکستانی عوام سو رہے تھے، لیکن 4 ایسے دماغ تھے جو اس ٹائم جاگ رہے تھے، جو آنکھوں سے بھی جاگ رہے تھے اور ذہن سے بھی۔ تو شاہین میزائل کا رخ جب ہم نے اسرائیل تل ابیب کی طرف کیا تو نہ صرف انڈیا نے بلکہ اسرائیل نے، نہ بلکہ جو ان کا سرپرست تھا امریکہ، اس تک نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تو جناب باقی جو باتیں تفصیل کے ساتھ ہیں وہ فواد چودھری کا آپ قومی اسمبلی کے اندر جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ سن لیں، وہ حرف بحرف سچ ہے۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو بیانیہ ہے، ان لوگوں کی جو بھوک ہے، جو انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ اقتدار کے نشے کے اندر اور اقتدار کے حصول کے لیے جو کچھ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں، کہ صرف یہ چیز آپ اندازہ لگا لیں کہ جب بھی نواز شریف کے بارے میں کوئی بھی حکومت کوئی سخت ایکشن لینے لگتی ہے یا کوئی بھی بات ہوتی ہے تو پاکستان میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شاید یہ جو بڑے بڑے ٹی وی اینکر ہیں، جو بڑے بڑے ہوسٹ ہیں، یہ نام لیتے ہوئے گھبراتے ہوں، لیکن میں علل اعلان کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو مادر ذلت کا آپ کو عوام نے خطاب دیا ہے، تو آپ یہ کان کھول کے سن لیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ دھماکے آپ ہی کرا رہے ہیں، اور آپ کا جو مورا ہے وہ فضل الرحمان ہے۔ یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 35 سال ایوانوں میں بیٹھتے ہوئے داڑھی سفید ہو گئی، منہ کالا ہو گیا، لیکن دلالی پھر بھی نہیں چھوڑ رہا یہ شخص۔ یعنی کہ جس طریقے سے
शैतान को जन्नत से जो निकाला गया था تو اس کو اسی کام پہ لگا دیا گیا تھا کہ تم انسانوں کو بہکاؤ. اسی طریقے سے فضل الرحمان جب سے اسمبلی سے نکلا یہ انسانوں کو بہکا رہا ہے، یعنی کہ شیطان کی آدھی ڈیوٹی اس نے لے لی. تو بات یہ ویورز کہ ان لوگوں کے جو مکروہ چہرے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بہادری کی بات ہے کہ عمران خان نے ان کو جلسے جلوسوں کی اجازت دے دی، اور جلسے جلوسوں کے اندر جو ان کا چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے اب آنا شروع ہو گیا، لوگوں کے سامنے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اچھا ویورز، یہاں پہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے کہ انہوں کو کسی نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا ہے کہ جناب آپ حکومت ٹیک اوور کرنے کی تیاری پکڑیں. تو بلی کے خواب میں چھچڑی ہوتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، ذرا اس بندے کا نام تو بتائیں جس نے آپ کو کہا ہے. ہاں شاید آپ کے گھر کے اندر کوئی مالی شالی ہو تو اس نے کہہ دیا ہو کہ آپ حکومت ٹیک اوور کرنے کی تیاری کر لیں، جو مالی ہوگا یا ڈرائیور ہوگا آپ کا. ادروائز جو ہے آپ کی کرپشن، آپ لوگوں کی چوریاں، آپ لوگوں کی ڈکیتیاں دیکھتے ہوئے کوئی محب وطن جو جسے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جن سے تعلق ہو یا کسی بھی محکمے سے یا کسی بھی ادارے سے، وہ ایسی بے وقوفانہ بات کہنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے. آپ جیسے لوگوں کو، جن کا دین بھی پیسہ، جن کا ایمان بھی پیسہ، جن کا کعبہ بھی پیسہ، جن کا سب کچھ پیسہ، یعنی کہ ان دو بھائیوں کے اوپر اور ان کے باپ پہ کتنی بندہ شیملیس قسم کی بات ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور اس کے جو بیٹے ہیں وہ رسیدیں نہیں پیش کر سکتے، لیکن انہوں نے بین پیش کر دی کہ یہ لے لیں. یہی ہے. تو بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، آپ کا بیانیہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کا منہ مزید کالا ہوا جاتا ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے وہ جو نورانی ایک ہے صاحب جنہوں نے افغانستان کو، وہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ آؤ نا، آپ ذرا ان علاقوں میں آ کے ذرا کہیں، آپ نے تو بلوچستان میں کھڑے ہو کے اور جسے کہتے ہیں کہ JUI کے زیوروں کے جھرمٹ کے اندر آپ نے یہ بات کر دی. ذرا آئیں نا، اور لیاقت باغ کے اندر یا اسلام آباد کے ڈی چوک میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ یا مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے ذرا یہ بات کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اتنے جوتے پڑیں گے کہ آپ کا قدر نظر نہیں آئے گا، وہ جوتوں کی ایک مینار نظر آئے گا جس کے نیچے آپ دب جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں آپ سے بات کروں کہ وہ جو ایک اچکزئی نام کا شخص ہے جو یوں کر کے وہ چادر اوڑھتا ہے، کہ یعنی کہ وہ چادر بیسیکلی اس لیے اوڑھتا ہے کہ وہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. یہ ساری زندگی سے بلوچستان کے اقتدار میں، لیکن وہاں کے عوام کو ان لوگوں نے تعلیم سے، ان لوگوں نے ترقی سے، ان لوگوں نے ان کی صحت سے، ان لوگوں نے اسپتال ان کو دور رکھا ہے. کس لیے دور رکھا ہے؟ کہ اگر وہ ذرا سے عقل مند ہو جائیں تو ان کو ان کے مکروہ چہرے نظر آ جائیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے سارے وسائل تو یہ کھا رہے ہیں. وہ ایک نواب اکبر بھٹی ہوتا تھا، تو جو مشرف صاحب کے دور کے اندر واصل جہنم ہوا، وہ بلیو کریں ویورز کے اس کے وہ علاقے سے وہ سوئی گیس نکلتی تھی، تو اس نے اس جگہ کے اوپر ایک طرح سے سلطنت اپنی قائم کی ہوئی تھی، اور وہ ہر گیس کے بل کے اندر 10% روپے وہ وصول کر رہا تھا. 10% جو تھے وہ اس کے ہوتے تھے، اور یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں انہوں نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. یہی نواز شریف، یہی شہباز شریف، یہی زرداری، یہی بے نظیر، یہ ان کو تشت کے اندر رکھ کے وہ جسے کہتے ہیں کہ پیسے دیتے تھے. اس لیے دیتے تھے کہ 10% اس کو دیتے تھے، 10 سے زیادہ پرسنٹ تو یہ لوگ خود کھا لیتے تھے. یہی زرداری جس کو لوگ 12% اور 10% کے نام سے مشہور تھا، ایوان صدر میں بیٹھا ہوتا تھا تو لوگ اس کو کہتے تھے مسٹر 10%. یہی نواز شریف صاحب، یہی شہباز شریف صاحب، ان کی ٹیٹیاں، کک بیک، ان کے لوٹے ہوئے مال، ان کی ایجنسیاں، ان کی کمپنیاں، ان کی فیکٹریاں اب برآمد ہو رہی ہے تو ان کے پاس کوئی رسیدیں ہی نہیں ہے. دنیا کا واحد خاندان کہ جس کے ملک کی، جن کے اقتدار کے اندر ملک قرضوں کے نیچے دب جاتا ہے، لیکن ان کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں وہ اتنے منافع میں جاتی ہیں کہ جیسے ویورز، آپ نے کبھی مرغی کو دیکھا کہ مرغی جب کڑک ہوتی ہے تو اس کے نیچے 10-12 انڈے رکھو تو وہ 10-12 بچے ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کی فیکٹریوں کے نیچے لگتا ہے انڈے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ دھڑا دھڑ بچے دے رہی ہیں. شہباز شریف کی فیکٹری، اس کے بیٹے سلیمان کی فیکٹری، اس کے بیٹے حمزہ کی فیکٹری، اس کے داماد کو جناب. تو یہ کیا ہے؟ تو پاکستان سے انہوں نے لوٹستان بنایا ہوا تھا.
اب ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں، ان کی ڈکیتیاں پکڑی گئی ہیں، تو یہ جناب اب سڑکوں کے اوپر مارے مارے پھر رہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا. کوئی کہتی ہے وہ جو ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب وہ مادر ملت بننے کی کوشش کر رہی ہیں. تو مادر ملت صاحبہ جو خود ساختہ مادر ملت ہیں، آپ کے لیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام بابائے قوم تھا. وہ ایک ہی شخص کو خطاب دیا گیا ہے بابائے قوم کا، تو بابائے قوم دوسرا نہیں آ سکتا. اور ایک ہی عورت مادر ملت ہے، دوسری عورت مادر ملت نہیں بن سکتی. ہاں مادر ذلت تو آپ کو لوگوں نے خطاب دے دیا، تو آپ مادر ملت نہیں، مادر ذلت تو آپ بن سکتی ہیں. تو یہ باتیں تھیں ویورز جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور جسے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں گے کہ ان لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے، کیونکہ یہ اقتدار کے اتنے بھوکے لوگ ہیں کہ جس طرح سانپ جو ہوتا ہے نا، ناگن جب بچے دیتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو مطلب کھاتی ہے. جب وہ اس کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو ناگن جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. اسی طریقے سے یہ عوام کو کھاتے رہے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے. ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. اب آ جاتے ہیں موجودہ مہنگائی کی طرف. ویورز آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور اپنے ذہن سے سوچیں کہ جب 80 سے زیادہ شوگر ملیں اور فلور ملیں ان لوگوں کی ہیں، تو یہ آٹا کدھر گیا اور یہ چینی کدھر گئی. پاکستان میں پچھلے سال گندم بہت کم پیدا ہوئی ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں بارشیں بہت زیادہ ہوئیں اور جس کی وجہ سے ہماری زمینیں خراب ہو گئیں اور ہماری گندم خراب ہو گئی. لیکن یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس چینی کا اسٹاک موجود ہے. جب چینی کا اسٹاک آپ کی فیکٹریوں میں، آپ کے ملوں میں موجود ہے، تو آپ اپنی ملوں کے باہر ایک اسٹال لگا دیں نا جناب. ایک بہت بڑے بڑے اسٹال لگا دیں، بلکہ ٹرکوں کے اوپر اپنے ملوں کا نام رکھیں، وہ ٹرک ہر شہر کے اندر پہنچا دیں کہ ہاں جی چینی 60 روپے کلو. نہیں، یہ کبھی بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ مہنگائی انہی کی پیدا کرتا ہے. اب مہنگائی جو ہم کرتے ہیں، مہنگا ہوئی کیا چیز ہے؟ مہنگا ہوا ہے تو گھی مہنگا ہوا ہے، آٹا مہنگا ہوا ہے، چینی مہنگا ہوا ہے، ٹماٹر مہنگا ہوا ہے. یہ ٹماٹر موسمی فصل ہے. اس وقت بھی عوام کو اسی طرح شور مچانا چاہیے جب رمضان کے مہینے کے اندر آلو 100 روپے کلو اور یہ جو انتہائی ناقص قسم کا کیلا ہوتا ہے یہ بھی 200 روپے درجن بک رہا ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ یہودیوں کی پیپسی جو ہے وہ رمضان میں 65 روپے ہو جاتی ہے، اور جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں گی وہ آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب مسلمان جو ہے وہ یعنی کہ بہت پاکستانی قوم بہت عظیم قوم ہے اور بہت باشعور قوم ہے. یہ وہ باشعور قوم ہے کہ ویورز آپ باہر نکلیں، اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اس جگہ پہ جائیں کہ جہاں پہ مزدور بیٹھے ہوتے ہیں صبح دیہڑی کے لیے. آپ کو 8 بجے کے بعد مزدور نہیں ملے گا. اگر آپ 9 بجے وہ مزدور سے بات کریں گے وہ کہیں گے نہیں جی آج دیہڑ سے ضائع ہو گیا، بولتے 9 بج گئے. یعنی کہ وہ اس دن کام کرنے کے لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس وقت اس کو دیہڑی کم ملے گی. ظاہری بات ہے کہ جب وہ 4 بجے وہ چھٹی کرتے ہیں تو 8 کے بجائے وہ 9 بجے جب آپ لے کے جائیں گے تو پیسے کم آپ اس کو دیں گے تو وہ اس پیسوں پہ نہیں آئے گا. لیکن جس وقت کرونا آیا ہوا تھا تو یہی مزدور جو ہوتے تھے شام کو 4 بجے تک بیلچا یوں لگائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے سڑکوں کے کنارے، اور جو لوگ ان کو آٹا چینی چاول دال غریب سمجھ کے دیتے تھے وہ انہی دکانوں کے اوپر یہ واپس کرتے تھے. یعنی کہ اگر کسی نے 800 روپے کا ان کو آٹے کا توڑا لے کر دیا ہے تو یہ 400 روپے میں اس دکان کو واپس کر دیتے تھے. اور میں یہ اپنی کرونا کے دنوں کی ویڈیو میں یہ چیز میں بتا چکا ہوں، اور میں نے ایسے لوگوں کو پکڑ کے ان کی بےعزتیاں بھی کی ہیں. ایسے دکانداروں کو میں جانتا ہوں جو لیتے تھے، لیکن جب وہ مجھے دیکھتے تھے تو پھر وہ لینا بند کر دیتے تھے. تو آخر میں آپ سے وہی بات کروں گا کہ ان لوگوں پہ نظر رکھیں. اور سب سے پہلے پاکستان، یہ ایک نعرہ ہے، بے شک یہ جس نے بھی لگایا تھا، یہ ویسے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پرویز مشرف صاحب نے لگایا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان. تو یہ حقیقت ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے بعد آپ کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور آخر میں وہی بات کروں گا کہ ان افغانیوں کو اب ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے. اور دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ان کو ختم ہو جانا چاہیے. اور ہر پارٹی کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ 40% جو ٹکٹ ہے وہ خواتین کو دیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. تو تمام ویورز کو، عوام کو اور جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے اور سنتے ہیں تمام کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.